بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے والدین کا شکر ادا کرنا اللہ نے اپنا شکر ادا کرنے کے ساتھ ملا دیا۔ میرے بیٹوں اور بیٹیوں کو بات سمجھ آئی؟ صرف ایک چیز ہے، اگر ناجائز چیز کا حکم دیں تو پھر نہیں ماننا، جھڑکنا نہیں، لڑنا نہیں، بے ادبی نہیں کرنی، جھگڑا نہیں کرنا، اف نہیں کرنا، مگر ناجائز کام جو اللہ رسول کے حکم کے خلاف ہو وہ اطاعت کسی کی بھی نہیں کرنی۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق انما الطاعت فی المعروف۔ کوئی شخص ہو، ماں ہو، باپ ہو، استاد ہو، کوئی شخص ہو، بڑا ہو، اگر کسی ایسی شے کا حکم دے جس کے کرنے میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، اللہ کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہے، قرآن و سنت کی تعلیم کے خلاف ہے، تو پھر ان کا حکم نہ مانے، اطاعت نہیں ہے، اور آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، مگر پھر بھی ٹالیں ادب کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ڈانٹیں نہیں۔ فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، حتیٰ کہ اگر کافر بھی ہوں، ماں باپ مشرک ہو جائیں اور تمہیں کہیں میں تمہاری ماں ہوں، تمہارا باپ ہوں، تمہیں اپنا خون نہیں بخشوں گی، دودھ نہیں بخشوں گی، کافر ہو جاؤ، میرے مذہب پہ آ جاؤ، تو اللہ پاک نے فرمایا فلا تطعهما، ایسی بات میں ان کا حکم نہ مانو، ایسی بات میں ان کا حکم نہ مانو جو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو، نہ مانو۔ اور ان کا حکم ایسی چیز میں جو جائز ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کئی والدین ناجائز کہہ دیتے ہیں، بہو سے نہیں بنتی، بہو سے نہیں بنتی، بیٹے کو ناجائز کہہ دیتی ہے بعض اوقات ماں، طلاق دے دو اس کو، اس کی نہیں بنتی، بہو اور ساس کی، تو اس میں بیٹے پر اطاعت واجب نہیں ہے، بلکہ جائز ہی نہیں ہے، کہ پھر بیوی کے حقوق ہیں۔ کسی ایک کا ایسا حکم جس کو ماننے سے دوسرے کی حق تلفی ہوتی ہو، وہ حکم نہیں مانا جاتا، اس کی اطاعت نہیں ہوتی۔ اللہ کا حکم ایسا نہیں ہے کہ ایک طرف حق ادا ہو اور دوسری طرف زیادتی ہو جائے۔ ماں باپ کا اپنا حق، بیوی کا اپنا حق، اولاد کا اپنا حق، ہر ایک کے حق کو اپنی جگہ رکھنا، یہ اللہ کے احکام میں ہے۔ مگر ناجائز بھی کہہ رہے ہوں تو اطاعت نہ کریں، مگر جھڑکیں اور جھگڑا نہ کریں، حکمت کے ساتھ ان کو ٹال دیں۔ اور بعض اوقات بات سمجھا رہا ہوں، ایسی بات بائی دی وے آ گئی میرے ذہن میں، بعض اوقات آپ نوجوان بیٹے دیکھتے ہیں کہ نہیں بن رہی میری والدہ کی، میری بیوی کی، اور مسلسل گھر میں فساد، اور وہ بڑی عجیب پوزیشن میں ہوتا ہے، ادھر ماں ہے، ادھر بیوی بچے ہیں، اور ایک عجیب فساد کی کیفیت بن جاتی ہے، کوئی راستہ سکون کا نہیں ہوتا، تو اس کا حل علیحدہ رہنا ہوتا ہے۔ بیوی کا حق ہے، شوہر پر واجب ہے کہ اس کو الگ مکان دے۔ جوائنٹ فیملی اگر اچھی زندگی گزرے تو اچھا ہے، یہ کلچر ہے ہمارا، دین نہیں ہے۔ اکٹھا رہنا شادی کے بعد یہ ہمارا کلچر ہے، اچھی بات ہے، نیکی ہے، لیکن اگر جوائنٹ فیملی میں سکون کی زندگی برباد ہو رہی ہو تو بیوی کا حق ہے کہ اسے الگ رہائش دی جائے، شوہر کا فرض ہے کہ الگ گھر مہیا کرے، نفقہ، سکنا، کھانا پینا، رہائش، دونوں چیزیں مہیا کرنا اس کے فرائض میں ہے۔ لیکن اگر شوہر بیوی کو الگ گھر دے تو ماں باپ کا یہ حق نہیں ہے کہ ہماری نافرمانی کی، کیونکہ اس میں نافرمانی نہیں، یہ حق اللہ نے دیا ہے۔ یہ ضمناً ایک بات آ گئی تو میں نے بتا دی۔ اب حدیث کی طرف آتے ہیں، وہی والدین کے حقوق، چونکہ شوہر اور بیوی کے حقوق کا موضوع الگ آئے گا انشاءاللہ تعالی 28ویں کو، جیسے میں نے بتایا 28ویں کی رات اس دن ڈیل کروں گا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے سوال کیا آقا علیہ السلام سے، ای العمل احب الی اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کو
سب سے زیادہ کون سا عمل محبوب ہے؟ کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا۔ اللہ کا حق ہو گیا نا، اللہ کا۔ قال ثم ایٌ، میں نے پوچھا نماز کے بعد، اپنے وقت پر ادا کرنے کے بعد دوسرے نمبر پہ سب سے محبوب عمل اللہ کو کون سا ہے؟ قال بر الوالدین، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنا، ماں باپ دونوں کے ساتھ نیکی حسن سلوک کرنا۔ قال ثم ایٌ، اس کے بعد کیا عمل اللہ کو پسند ہے؟ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اس کے بعد جہاد اللہ کی راہ میں کرنا۔ آپ اندازہ کریں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ حدیث بھی پہلی حدیث کی طرح متفق علیہ بخاری مسلم میں۔ ایک شخص آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور اس نے آ کے پوچھا یا رسول اللہ من احق بحسن صحابتی، سب سے زیادہ میرے حسن سلوک، میری بلائی کا حقدار کون ہے؟ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ میں اس کے ساتھ نیکی کروں، حسن سلوک کروں، بلائی کروں۔ قال امک، آقا علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں کا۔ قال ثم من، سائل نے پوچھا یا رسول اللہ پھر ماں کے بعد کس کا حق ہے؟ قال ثم امک، پھر تمہاری ماں کا۔ انہوں نے پوچھا ثم من، پھر اس کے بعد کس کا ہے؟ قال ثم امک، پھر تمہاری ماں کا۔ پوچھا یا رسول اللہ ثم من، اس کے بعد کس کا حق ہے؟ قال ثم ابوک، پھر تمہارے باپ کا۔ یہ جتنے حقوق بیان کروں گا اس میں اس چیز پر ہمیشہ ذہن کلیئر رکھیں کہ حسن سلوک سے مراد ادب کرنا، اف نہ کرنا، نافرمانی نہ کرنا، بے ادبی نہ کرنا، جھرکنا نہیں ہے، تنگ نہ آنا، دل نہ توڑنا۔ مگر جہاں تک بات ماننے کا تعلق ہے اس میں جائز ناجائز، قرآن و سنت، شریعت، اللہ رسول کے حکم کو ملوز رکھنا فرض ہے کہ پہلا حق اللہ اور رسول کا ہے۔ اگر کوئی ایسی بات کہیں جو اللہ رسول کے حکم کے خلاف ہے تو پھر ماننا واجب نہیں، چونکہ پہلا حق اللہ اور اس کے رسول کا۔ اسی طرح بہت سی احادیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی تعلیم دی، تین بار فرمایا حسن سلوک کا حق تمہاری ماں کا ہے، تمہاری ماں کا ہے، تمہاری ماں کا ہے، پھر تمہارے باپ کا، ثم الاقرب فالاقرب، اس کے بعد جو خونی رشتوں میں تمہارے قریب ہیں قریب ہیں قریب ہیں، ترتیب کے ساتھ پھر ان کا حق ہے۔ آقا علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ماؤں اور تمہارے آبا امہات کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کا حکم دیتا ہے، اور پھر ترتیب کے ساتھ خونی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ حضرت طارق المحاربی روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم مدینہ طیبہ حاضر ہوئے آقا علیہ السلام کی زیارت کے لیے، تو حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں ممبر پہ قیام فرما تھے اور خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور ہم نے سنا آپ فرما رہے تھے وہ یقول ید المعطی العلیٰ، آپ نے فرمایا کہ غریب کو دینے والا ہاتھ بڑا بلند ہاتھ ہوتا ہے، سخاوت کرنے والا، خرچ کرنے والا، دینے والا ہاتھ اس کا درجہ بلند ہے۔ اور پھر فرما رہے تھے جب آپ خرچ کریں تو خرچ کرنا اللہ کا محبوب ترین عمل ہے، مال اللہ کی رضا پر خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا۔ اور پھر فرمایا خرچ کرو تو اس کی ترتیب کیا ہے؟ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، جو لوگ تمہارے ڈیپینڈنٹس ہیں، جن کی کفالت اور پرورش تمہاری ذمہ داری ہے، یعنی بیوی بچے، ان سے شروع کرو، جن کی کفالت آپ کا فریضہ ہے ان سے شروع کرو، اور ان کے نام کے ساتھ پھر فرمایا
امہ کا اپنی ماں کی کفالت کرو، و ابا کا اپنے باپ کی پر خرچ کرو، اختہ کا پھر اپنی بہن پر خرچ کرو اگر وہ ضرورت مند ہیں، غریب ہیں، حاجت مند ہیں، و اخا کا پھر اپنے بھائی پر خرچ کرو، ثم ادنا کا پھر اسی طرح جو درجہ بدرجہ تمہارے قریبی رشتہ دار ہوں ان پر خرچ کرتے چلے جاؤ۔ اللہ رب العزت نے ایک ترتیب بتا دی اور آقا علیہ السلام نے اسے امت تک پہنچا دی۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث بھی متفق علیہ بخاری مسلم میں ہے، کہتے ہیں کہ ایک شخص آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، اقبل رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ابایعک علی الہجرۃ والجہاد ابتغی الاجر من اللہ، یا رسول اللہ میں آپ کے دست مبارک پر ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں ہجرت کے لیے اور جہاد کے لیے، میرا ارادہ ہے گھر سے چلا جاؤں، ہجرت کروں اور اللہ کی راہ میں جہاد کروں، ان دو چیزوں کی بیعت کرنے آیا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے اس کی بات سن کر فرمایا فَهَلْ مِنْ وَالِدَيْكَ أَحَدٌ حَيٌّ، کیا تمہارے والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ قال نعم بل کلاہما حی، اس نے کہا یا رسول اللہ ہاں دونوں زندہ ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا فَتَبْتَغِ الْأَجْرَ مِنَ اللَّهِ قال نعم، تو پھر اس نے آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر چاہتے ہو اللہ سے اجر حاصل کرنا؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ جی ہاں اللہ سے اجر حاصل کرنا چاہتا ہوں، ہجرت کا بھی جہاد کا۔ آپ نے فرمایا فرج الی والدیک فاحسن صحبتہما، گھر لوٹ جاؤ اپنے والدین کی خدمت کرو، ماں باپ کی خدمت کرنے میں تمہیں ہجرت کا اجر بھی مل جائے گا، جہاد کا ثواب بھی مل جائے گا۔ اور ایک حدیث میں آقا علیہ السلام نے فرمایا قال ففیہما فجاہد، جو جہاد کرنا چاہتے ہو جاؤ والدین کی خدمت میں جہاد کرو، جب ان کے پاس کوئی اور سہارا نہیں ہوتا تو ان کی خدمت کرو، اس میں تمہاری ہجرت بھی ہے، تمہارا جہاد بھی ہے۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا نومک علی السریر برم بوالدیک تضحکہما ویضحکانک افضل من جہادک بالسیف فی سبیل اللہ۔ فرمایا لوگو سنو، تم اگر اپنے گھر میں بستر پر سوتے ہو، جسٹ یو آر لائنگ ڈاؤن آن یور بیڈ، بستروں پر سوتے ہو، سو رہے ہو، اور سوتے ہوئے تمہارے ماں باپ ضعیف ہیں اور ان کے ساتھ نیکی کرتے ہو، انہیں خوش کرتے ہو، ان کی خدمت کرتے ہو، اور اچھے لطیفے سنا کے یا جن باتوں سے ان کا دل خوش ہوتا ہے وہ باتیں سنا کے تضحکہما ان کو ہنساتے ہو، بستر پر سوئے ہوئے ہو اور اچھی باتیں سنا کے ماں باپ کو ہنسا رہے ہو اور وہ تمہیں خوش کر کے ہنسا رہے ہیں۔ فرمایا بستر پر سونا اور ماں باپ سے باتیں کر کے انہیں ہنسانا یہ تلوار لے کر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ بستر پہ سونا، ماں باپ سے باتیں کرنا۔ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں انہیں اولاد سے شکایت ہی ایک ہوتی ہے زیادہ تر، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس بیٹھتے ہی نہیں، 24 گھنٹے یہ مصروف رہتی ہیں، جب بات کرو کہتے ہیں جی میں یونیورسٹی جا رہا ہوں، میں کالج جا رہا ہوں، میں ذرا دوستوں سے میری میٹنگ ہے، میں اپنے کالج جا رہی ہوں، ذرا فرینڈز کے ساتھ میٹنگ ہے، میری فلاں جگہ ایک جگہ برتھ ڈے پہ جا رہی ہوں، میری فلاں کمٹمنٹ ہے، میں ذرا اپنا کام کر رہی ہوں، کام کر رہا ہوں۔ بوڑھے ماں باپ کو شکوائی اولاد سے یہ ہوتا ہے کہ بیٹھ کے ہماری باتیں نہیں سنتے، اور اولاد کیوں نہیں سنتی؟ وہ اس لیے نہیں سنتی کہ وہ پڑھ لکھ گئی، جوان ہو گئی، وہ بوڑھے ہیں، اب ان کی باتیں تو ان کی عمر کے حساب سے ہوں گی۔ آپ میری بات کو سمجھے ہیں نا؟ ان کی باتیں تو ان کے حساب سے ہوں گی، جیسی ان کی عمر ہے، جو ان کا زمانہ تھا، جیسے ان کی طبیعت ہے، جیسے ان کی تعلیم ہے۔
اب وہ سائنس کی باتیں تو نہیں کریں گے آپ سے، میڈیکل سائنس کی باتیں نہیں کریں گے، فزکس کی نہیں کریں گے، کیمسٹری کی نہیں کریں گے، پالیٹکس کی نہیں کریں گے، سوشیالوجی کی نہیں کریں گے، بڑے اونچے سطح کی باتیں آپ کے دوستوں کی تو نہیں کریں گے۔ ممکن ہے وہ کوئی کبھی ادھر کی بات کر دے، کبھی یہ کر دے، کبھی وہ کر دے، کبھی ایسا آپ کو برا بھلا کہہ دے، وہ تو جو ان کے جی میں آئے گا وہ سنانا چاہتی۔ نیکی اور عبادت ہے کہ ماں باپ کا دل خوش کرنے کے لیے بیٹھ کے ان کی باتیں سنو، جسٹ انہیں ٹائم دو، انہیں احساس ہو کہ ہمارے بیٹے اور بیٹیاں وقت نکال کر روزانہ ایک ٹائم اسپیسیفائیڈ ہے ہمارے پاس بیٹھتے ہیں۔ ان کی باتیں چھوٹی ہیں یا بڑی ہیں، بوڑھی ہو گئی ہے ماں، دیہات کی ہے، ممکن ہے کوئی پرانے دیہاتوں کا رونا رو رہی ہوگی، وہ فلاں کو بیاہ کے لائی تھی اور وہ ایسی نہیں نکلی، اور فلاں جگہ شادی کی، فلاں نے ایسا کیا۔ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ کئی گورکھ دھندے سنائے گی ماں، باپ ہے پرانے وقتوں کی اپنی باتیں کرے گا، اپنے دل کے کوئی دکھڑے سنائے گا، ماں دکھڑے سنائے گی۔ وہ چاہتے ہیں بڑھاپے میں کوئی سنے، اور اولاد سے بڑھ کر سننے والا کون ہے؟ کس کا حق ہے؟ بس آپ ایک کوالٹی ٹائم دیا کریں ماں باپ کو، بڑھاپے میں ان کے پاس بیٹھیں، جو کہنا چاہتی ہیں سنیں، اور ان کے ساتھ دلچسپی لیں۔ یہ نہ کہیں امی یہ کیا بور کر رہی ہیں آپ، یہ کیا باتیں کر رہی ہیں، کوئی کام کی بات کرو، ان کا دل ٹوٹے گا۔ اسی باتوں میں دلچسپی لو، اس کا دل خوش۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کیسے دلچسپی لیں؟ بھئی جیسے آپ 2 سال 3 سال 4 سال کے اپنے بیٹے بیٹیوں میں دلچسپی لیتے، نہیں لیتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے، یہ جہاز لینا ہے، یہ فلاں چیز لینی ہے، یہ لینی ہے، یہ لینی ہے، کبھی یہ چیز پہننی ہے، یہ نہیں پہننا، یہ کھانا، اور یہ تو جو بچے چھوٹے چھوٹے ہر وقت کرتے ہیں، آپ ماں کے طور پہ دلچسپی لیتی ہیں کہ نہیں ان کے کاموں میں اور ان کی باتوں میں؟ وہ کہتے ہیں بچے چھوٹی عمر میں مجھے کہانیاں سناؤ، پھر آپ کہانیاں نہیں سناتی۔ ایک بادشاہ تھا، وہ اس کی ایک ملکہ تھی، اس کی اتنی بڑی سلطنت تھی، اس کے اتنے سپاہی تھے، یہ پتہ نہیں کیا کیا سناتی۔ آگے میری کہانی ختم ہو گئی، آگے مجھے کوئی نہیں یاد۔ تو سٹوری بکس ہیں، میں دیکھتا ہوں باجی کو، وہ ہر رات سونے سے پہلے، شیخ احمد ہے ہمارا، شیخ احمد ہر رات سونے سے پہلے سٹوری بکس سے ان کو پڑھ کے سٹوری سناتی ہیں۔ فضا باجی ہیں، ہماری چھوٹی بیٹی سکینہ ہے، ان کو میں نے بتایا تھا وہ 2 سال کی ہے، مگر اس کی سمجھ کے مطابق ہر رات اس کی ڈیوٹی ہے اسے کچھ سٹوری سنائے، ایسی باتیں سنائے جس سے اس کو دلچسپی ہو۔ اب آپ کی دلچسپی، آپ ہیں 25 سال کے، آپ ہیں 40 سال کے، اب میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ میچور ہو گئے، تو بچہ بچی 2 سال 4 سال 5 سال کا، اس کی دلچسپیاں اس کے حساب سے ہیں، تو آپ اس طرح چھوٹی بنیں گی یا چھوٹا بنیں گے، اس کی عمر کا ایج فیلو تو تبھی اس کے ساتھ کمیونیکیشن ہوگی نا۔ کمیونیکیشن کے لیے آپ کو نیچے اترنا ہوگا اپنی عمر سے، 2 سال کا بننا ہوگا، کبھی 3-4 سال کا بننا ہوگا۔ اگر آپ صدر پیٹ بن کے بات کرنا چاہیں، ڈاکٹر رئیق احمد عباسی بن کر، اور بچہ ہے 3-4 سال کا، تو وہ تو گیپ رہے گا، تو وہ تو بات نہیں بنے گی۔ بچہ چھوٹا ہے یا بچی 4 سال کی، آپ ناظم اعلیٰ بن کے بات کرنا چاہتے ہیں جناب شیخ زاہد فیاض، تو وہ تو نہیں سنے گا، گیپ رہے گا۔ تو آپ اپنی اولاد کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آپ اتر آتے ہیں، نیچے اتر آتے ہیں، چھوٹے بچوں کے لیے کھیلتے بھی ہیں، بھاگتے بھی ہیں۔ آقا علیہ السلام گلیوں میں حسنین کریمین کے پیچھے نہیں دوڑتے تھے؟ ساری کائنات کے مالک و مختار، جن کے دیدار کے لیے کل ملائکہ سدرۃ المنتہا پہ ایک چہرے کا مکھڑے کا نظارہ کرنے کے لیے ترسیں، عرش جن کے قدم چومنے کو ترسے، قدسیان فلک جن کے جلوے کو ترسیں، کائنات کے کل انبیاء جن کے پیچھے صف در صف مقتدی بن کے کھڑے ہوں، وہ گلی میں نکلے، حسن حسین کھیل رہے ہیں بچوں سے، آقا ان کو پکڑنے کے لیے پیچھے دوڑ پڑے، وہ آگے دوڑ جاتے ہیں، حضور ادھر دوڑتے ہیں، پھر پکڑنے جاتے ہیں، وہ ادھر دوڑ جاتے ہیں، پھر ادھر دوڑ پڑے،
پھر جا کے پکڑ لیا، پھر اپنے کندھوں پر بٹھا لیا۔ ہے آج کل کوئی باپ جو چھوٹی عمر میں بچے کو اتنا پیار دے کہ کندھے پر بٹھا کے باہر نکلے؟ کہے گا نہیں، ہمارے اسٹیٹس کے خلاف ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ ارے بھاڑ میں جائیں لوگ، ارے مصطفیٰ سے بڑھ کر بھی کسی کا اسٹیٹس ہے، آقا سے بڑھ کر بھی کسی کی عزت ہے۔ وہ اپنے شہزادوں پر کبھی سینے پر لٹاتے ہیں۔ امام حسن امام حسین شہزادے آئے، گود میں کسی نے بٹھایا، انہوں نے پیشاب کر دیا۔ صحابہ کرام دوڑے روکنے کے لیے کہ حضور کے کپڑوں پر پیشاب کر رہے ہیں۔ فرمایا خبردار، موو نہ کرو، کہیں ڈر سے اس کا پیشاب رک نہ جائے، تمہارے خوف سے اس کا پیشاب رک نہ جائے، تکلیف ہوگی، اسے خوب کر لینے دو۔ اپنے کپڑوں پر کروا رہے ہیں، پھر پانی کر کے بہا دیا۔ نماز میں سجدے میں جاتے ہیں تو امام حسین اور کبھی امام حسن حضور کے کندھوں پر چڑھ جاتے ہیں، اور دیر گزر جاتی ہے، سجدے سے سر نہیں اٹھاتے، سر نہیں اٹھاتے۔ مجھ سے تو خیر کسی نے نہیں پوچھا، بیٹے حسن سے پوچھا، وہاں سعودی عرب میں ہمارے ڈاکٹر نظام الدین صاحب نے۔ کسی اور نے پوچھا کہ قبلہ حضور اپنے پوتوں سے، بیٹوں سے، پوتی سے، یہ بچوں سے محبت، بہت بڑی محبت کرتے ہیں، اس کا کیا راز ہے؟ تو معلوم نہیں حسن نے کیا جواب دیا ہوگا، وہ تو ڈاکٹر حسن محی الدین جانے، بیٹا حسن جانے، مجھے نہیں معلوم۔ مجھ سے پوچھتا تو میں بتاتا کہ مدینے کی گلیوں میں حضور کو دیکھ لو، وہ حسنین کریمین سے کیا کرتے تھے۔ نماز کے سجدے کی حالت میں آقا کو دیکھ لو، وہ جب تک اترے نہیں سجدے سے سر ہی نہیں اٹھایا۔ لوگوں نے سمجھا کہ حضور وفات پا گئے، سجدے سے سر اٹھا اٹھا کر دیکھتے تھے، پھر جھک جاتے تھے، اٹھا کے دیکھتے تھے، پھر سجدے میں چلے جاتے۔ پوچھا یا رسول اللہ اتنا لمبا سجدہ؟ آقا نے فرمایا مجھے ڈر تھا کہیں اٹھا تو حسین گر نہ جائے، چوٹ نہ لگ جائے۔ اب کوئی مہیا کر سکتا ہے اس محبت کے پیمانے کی برابر معیار؟ کوئی کر سکتا ہے؟ حسنین کریمین حضور کے کندھوں پہ چڑھ جاتے ہیں سجدے میں، فرض نماز ہو رہی ہے با جماعت، تو اٹھتے ہوئے ان کو نیچے کر لیتے ہیں، جب جاتے ہیں تو پھر اوپر بٹھا چڑھ جاتے ہیں۔ تو جب آپ اس عمر کے بچوں سے ڈیل کرتے ہیں جو آقا علیہ السلام نے ڈیل کر کے دکھایا، تو آپ اس بچے کی عمر کے مطابق کرتے ہیں نا کمیونیکیٹ جی۔ تو جب بچے سے ڈیل کر رہے ہیں، بچہ جیسا بن کے، بچے کی طرح بن کے، اس طرح اب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو اب ان سے بھی اسی طرح ڈیل کرو، جیسی وہ ہیں اسی طرح زبان میں بات کرو۔ جب آپ بچے سے بات کرتے ہیں، باپ یا بچہ دودھ کو کہتا ہے دودو، تو آپ کہتے ہیں دودو پینا، دودو پینا کہتے ہیں کہ نہیں؟ اب یہ کون سی بولی ہے؟ ہمارے مجھے یاد ہے چھوٹے سے جب حماد چھوٹا تھا، وہ کہتا تھا ملکی لائی ڈاؤن، نہ لائی ڈاؤن ملکی، ماما لائی ڈاؤن ملکی، جب چھوٹا سا تھا۔ مطلب ہے مجھے سلا دیں اور لٹا کر مجھے دودھ پلائیں، تو یہ زبان بولتے تھے لائی ڈاؤن ملکی۔ چھوٹی عمر کے بچے جو زبان بولتے ہیں، مائیں وہ زبان بولتی ہیں، اور وہ زبان بولنی پڑتی ہے، اپنی زبان بگاڑتے ہیں۔ میرے بیٹے چھوٹے ہوتے تھے جب حسن اور حسین، بہت چھوٹی عمر میں، سال 1.5 سال 2 سال کے، میں اپنے کمرے میں بند کر کے گھوڑا بن جاتا تھا، ان کو اپنے کندھے پہ بٹھاتا تھا، اپنے بال ان کے ہاتھوں میں پکڑاتا تھا اور گھوڑا بن کے چلتا تھا، بند کمرے میں اپنا شوق پورا کرتا تھا۔ ہر ماں باپ ایسا کرتا ہے اپنی اولاد کے لیے۔ بس میں نے آپ کو اتنی مثالیں دی صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ جس طرح اولاد کے ساتھ چھوٹا بن کے ڈیل کرتے ہو، جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو پھر ان کی باتوں کو نہ دیکھو، ان کے بڑھاپے میں جیسی بات وہ کریں اسی جیسا بن کے ڈیل کرو، تاکہ اپنائیت ہو، اپنائیت ہو، وہ یہ فیل نہ کرے کہ یہ آپ کی کیا باتیں ہیں۔ اسی طرح ایک اور صحابی حضرت جاہمہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتی کہ میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، میں آقا علیہ السلام کی خدمت میں آیا
اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں. کیا عرض کیا؟ بولیے. جہاد پر. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا والدان، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ کیا تمہارے والدین، بولیے، زندہ ہیں؟ قلت نعم، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ جی ہاں زندہ ہیں. قال الزمہما فإن الجنۃ تحت ارجلہما، اگر تمہارے والدین زندہ ہیں تو جاؤ اپنے والدین کی، ماں باپ کی خدمت کرو، تمہاری جنت ماں باپ دونوں کے قدموں کے نیچے ہے. امام نسائی طبرانی نے اس کو روایت کیا. جاؤ ماں باپ کی خدمت کرو اور تمہاری جنت ماں باپ دونوں کے، بولیے، ماں اور باپ تحت ارجلہما، دونوں کے قدموں کے نیچے ہے. خواہ ایک زندہ ہے ماں یا باپ تو اسی کے قدم کے نیچے ہے، دونوں زندہ ہیں تو دونوں کے قدموں کے نیچے ہے. جاؤ جنت لینی ہے تو جا کے ماں باپ کی خدمت کرو. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا، وہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے، کہ عائشہ آج رات میں سویا اور مجھے خواب آیا. یہ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں، اور میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں ہوں، اور جنت میں نے ایک قاری کی آواز سنی، وہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. دوران خواب میں نے قاری کی آواز سنی، وہ جنت میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ فقالوا، لوگوں نے جواب دیا، ھذا حارثہ بن النعمان، یہ حارثہ بن نعمان ہے. یا رسول اللہ آپ کا صحابی ہے، آپ کا غلام ہے حارثہ بن نعمان، وہ جنت میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. آقا نے فرمایا، فقال رسول اللہ کذالک البر، کذالک البر، ہاں ماں باپ کی خدمت کا نتیجہ یہی ہوتا ہے، ماں باپ کی خدمت کا نتیجہ یہی ہوتا ہے. وَكَانَ أَبَرَّ النَّاسِ بِأُمِّهِ، وہ اپنی ماں اور ماں باپ کی بڑی خدمت کیا کرتا تھا. تو آقا علیہ السلام نے خود خواب میں جنت میں اسے قرآن کا قاری بنا کے دکھایا.